نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی غیب داں نبی روح روان عالم دلیل کعبہ مقصود کاشف سر مکنون خازن علم مخزون امام جماعت انبیاء مقتدائے زمرہ اتقیاء قاضی مسند حکومت قبلہ اصحاب صدق و صفا کعبہ ارباب علم و حیا وارث علوم اولین مورث کمالات آخرین زہرہ جبین انوار جلوہ انوار ہدایت لمعان شموس سعادت بہائے چشم نورانیت شمع شبستان ماہ منور سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا نذران عقیدت و محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة تدوم وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ آلہ ابد الدہور وکرما. اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدنا امام احمد رضا قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اعلی حضرت قصیدہ نور میں فرماتے ہیں ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا. ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا سدرا پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا. فرماتے ہیں آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا. تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا. رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا. اور کیا امام فرماتے ہیں کہ پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا. پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا. دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اور کسی غلام حسین نے اپنی محبت کا بہت ہی شاندار اظہار اپنے ان اشعار سے کیا
افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی جہاں میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ نیزے پہ حق کا نعرہ لگایا حسین نے، نیزے پہ حق کا نعرہ لگایا حسین نے، سوئی ہوئی تھی قوم جگایا حسین نے۔ اور سچ ہے کہ اپنے خون سے کربل کی ریت پر دین نبی کا ضابطہ لکھا حسین نے۔ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کروڑوں شکر احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑا اس کا فضل، اس کا احسان کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ کل میں نے جہاں سے بات مکمل کی تھی آج وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق پہ اتارا کرتا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آنکھ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت، اس کی تجلی کو بھی سوئی کے نوک کے کروڑویں حصے کے برابر دیکھا تو وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب کا دیدار کیا تو کیسے کیا؟ اللہ خود فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی، یعنی جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بصارت کا ذکر اپنے ان مقدس الفاظ میں فرماتا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اسی طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے فرمان عالی شان کے حوالے سے قرآن اعلان کر رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ جس طرح میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات از روئے قرآن اور وحی الہی ہوتی ہے، اسی طرح نبی اکرم نور مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بھی فعل خداوندی قرار دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب، اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اس آیت میں بیعت رضوان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن اللہ عز و جل فرماتا، اے محبوب، انہوں نے اللہ ہی سے بیعت کی۔ میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بصارت کے ذکر کے بعد اب قرآن کریم نبی اکرم کے قلب انور کا بھی ذکر فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. ان کے دل نے ان کے خلاف نہیں جانا, ان کے دل نے ان کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں کا ذکر اس شان سے کیا ہے کہ دست مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا دست قدرت قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینے پاک کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو شرح صدر کی دولت عنایت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر, حضور نے پوچھا نہیں ہے, رب خود فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا. اب دیکھیے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی. کیا دعا کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس دعا کو ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما. اور مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے سینے کی کشادگی کا اعلان فرما رہا ہے. اور کیا فرماتا ہے رب تبارک تعالی لکا الم نشرح لکا, لکا یعنی محبوب تمہارے لیے کھولا, ہم نے تمہارا سینہ جو کشادہ کیا وہ تمہارے لیے کیا. کیوں کیا؟ تاکہ اے محبوب تم راضی ہو جاؤ. اور کتنا کشادہ کیا اس کی وضاحت نہیں فرمائی, بس مفہوم کچھ یوں ہو گیا اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ اس قدر کھول دیا کہ آسمان و زمین کی وسعتیں تمہارے سینے میں سما گئی ہیں. میں نے تمام اسرار و رموز کے خزانے اے محبوب آپ کے سینے میں سمو دیے ہیں. میرے اعلی حضرت نے جب صلاۃ و سلام کا نذرانہ حضور پر بھیجا تو کیا فرمایا؟ میرے حضور کے دندان مبارک پر سلام, میرے حضور کی بینائی پر سلام, میرے حضور کی پیشانی مبارک پر سلام. پیشانی پر وقت جلال جو رگ ظاہر ہوتی تھی اس رگ ہاشمیت پر اعلی حضرت سلام بھیجتے نظر آ رہے ہیں. لیکن جب دل کی بات آئی تو فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور ہر چیز کا ذکر, حضور کے حسن کا ذکر, حضور کے دل مبارک کا ذکر, حضور کے چہرے مبارک کے حسن کا ذکر, بال مبارک کا ذکر, بینائی کا ذکر رب نے فرما دیا. اب جس کے حسن کا بیان قرآن میں موجود ہو اس کے حسن کی شان کا کیا عالم ہوگا. استاد زمن علامہ حسن بریلوی حضور کے حسن پر کلام تحریر فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب, سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب, خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب, اور حسن ہے بے مثل صورت لاجواب, میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کا دربار ہے. اب حضور کے دربار میں حاضری کے آداب بھی ہیں. نبی کے دربار میں حاضری کس انداز میں ہو, اس بارگاہ میں کس طرح بیٹھے, کس طریقے اور کس سلیقے سے بیٹھے, اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم کی آواز سے بلند مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرنے کا ادب بھی سکھایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان سمجھ کر انہیں بلند آواز سے نہ پکاریں، اور اس طرح بھی نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بھی بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم مختلف انداز میں مختلف مثالوں سے، کبھی صراحت وضاحت سے حضور کے حسن سراپا نور مجسم کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ آپ کے حسن و جمال کے تذکرے سے اہل ایمان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، عشق پیدا ہو جائے، تاکہ محبوب کی تقلید و اتباع سے مشام جاں لذت و حلاوت کی چاشنی محسوس کرتے رہیں۔ بے شک یہ عظمت، یہ رفعت بلا شرکت غیر حضور علیہ السلام کے حصے میں آئی کہ آپ جیسا حسین و جمیل سراپا نور اللہ تبارک و تعالی نے نہ پیدا کیا ہے اور نہ کبھی پیدا کرے گا۔ اعلی حضرت خوب فرماتے ہیں، اور اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جس میں حضرت جبریل امین نے فرمایا تھا کہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نظر نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کیسے نظر آتا؟ آراز فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا یا رسول اللہ، تجھے یک نے یک بنایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو ان کا نام لے کر ان سے براہ راست دائرہ خطاب فرمایا۔ کہیں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش رکھو۔ حضرت نوح سے خطاب ہے تو رب فرماتا ہے یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ۔ حضرت ابراہیم سے خطاب ہے، رب فرماتا ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچ کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ کی باری آئی، رب فرماتا ہے یا موسیٰ انی انا رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو پروردگار فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت زکریا سے خطاب فرمایا تو رب فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ اکبر۔ الغرض قرآن مجید میں وہ تمام مقامات جہاں رب کریم نے نبیوں سے خطاب کرنا چاہا تو ان کا نام لیا، نام لے کر ان سے خطاب فرمایا، یعنی بلا واسطہ انداز خطاب اختیار فرماتے ہوئے یا کہہ کر رب نے ان سے مخاطب فرمایا۔ مگر جب آقائے کائنات رحمت عالم حبیب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، جب اپنے پیارے حبیب کو اپنے نور کو مخاطب فرمایا تو اب انداز خطاب رب نے تبدیل فرما دیا۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید میں اللہ تعالی جب بھی اپنے محبوب سے مخاطب ہوا تو آپ کا نام نہیں لیا۔ بے شک اللہ خالق و مالک ہے، بے شک اللہ مالک حقیقی ہے، وہ جس سے جس طرح چاہے
جس انداز میں چاہے جیسا چاہے خطاب فرما سکتا ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شان محبوبی سے سرفراز فرمایا ہے، اس لیے اپنے محبوب کو اسی انداز میں خطاب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے کئی مقامات پر اپنے حبیب کی قسم یاد فرمائی مگر نام لے کر نہیں، اسی طرح اپنے نبی کو خطاب فرمایا مگر حضور کا نام نہیں لیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ کہیں رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے یاسین، کہیں رب فرماتا ہے طٰہٰ، کہیں رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے محبوب کو نام کے ساتھ پکارا، لیکن اپنے حبیب کو نام کے ساتھ نہیں بلکہ مبارک اوصاف کے ساتھ رب نے ان کو یاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پہلے یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نام لے کر پکارا۔ ارے پہلے انبیاء کرام جو تھے ان کی جو امتیں تھیں وہ امتیں بھی اپنے نبی کو نام لے کر پکارتی، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ یعنی وہ اپنے نبی کو نام سے پکارتی، ندا دیتی، یا داؤد، یا ابراہیم، مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سنو، نوح کی قوم نے انہیں یا نوح کہا، صالح کی قوم نے ان کو یا صالح کہا، حضرت شعیب کی امت نے یا شعیب کہا، حضرت عیسیٰ کی قوم نے یا عیسیٰ کہا، مگر خبردار امت محمدیہ میں سے کوئی شخص میرے محبوب کا نام لے کر انہیں نہ پکارے۔ میں رب ہو کر اپنے محبوب نبی کو نام لے کر نہیں پکارتا، لہذا تم امتی ہو کر میرے محبوب کو نام لے کر نہ پکارو۔ سارے نبی میری رضا چاہتے ہیں اور میں اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہوں۔ لہذا صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہر ایک صحابی نے جب بھی حضور کو پکارا تو نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر پکارا۔ اور آج تک جو بھی غلام نبی ہے، صحابہ والا ہے، اہل بیت والا ہے، اولیاء سے محبت رکھنے والا ہے، جب بھی اپنے نبی کو پکارتا ہے تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا مشکل کشا، یا دافع البلا، یا امام الانبیاء کہہ کر پکارتا ہے، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ پکارتا ہے کہ چاہے نبی کہیں بھی ہو، میرے آقا ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں اور ہماری دستگیری فرماتے بھی ہیں۔ یا حسین، رب کریم نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار مت دو۔ اب سوچئے کہ جب رسول اللہ کا بلانا، یعنی رب نے قرآن میں فرمایا صحابہ سے کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو حضور تم کو بلاتے ہیں، تو اپنے بلانے کو حضور کے بلانے کی طرح مت سمجھنا۔ ارے جب حضور کا بلانا ہمارے آپس میں بلانے کی طرح، آواز سے، جب حضور کا بلانا، حضور کسی کو بلائیں اور ہم بھی کسی کو بلائیں تو ہمارا آپس میں بلانا حضور کا بلانا برابر برابر، تو حضور کی ذات اور انسان یہ برابر کیسے ہو سکتے؟ جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا، جیسے دیوبندی وہابیوں کا عقیدہ ان کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نور نہیں مانتے، بشر مانتے، تو بشر بھی کیسا مانتے؟ اپنی طرح بشر مانتے۔ تو جب حضور کا بلانا عام بشر کے بلانے کی طرح نہیں ہے،
تو حضور کی بشریت عام بشریت کی طرح کیسے ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. جب میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مخاطبت میں برابری نہیں ہے تو حضور کے ذکر مبارک میں برابری نہیں، آقا کے تذکرے میں برابری ممکن نہیں ہے. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، اس میں کسی کی برابری ممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے اس کا تو کوئی مومن تصور بھی نہیں کر سکتا. ہر امت اپنے نبی پر تانا زنی کرتی تھی، جیسے کفار و مشرکین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تانا زنی کرتے، برا بھلا کہتے، مگر قرآن گواہ ہے کہ جس سابقہ امت نے اپنے نبی کو تانا دیا، الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کے تانے کا جواب خود اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ اس نبی کو وحی فرمائی اور وہ اس تانے کا جواب دیں. رب نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ میرے محبوب وہ لوگ تم کو ایسا کہتے ہیں، تم ان کو یہ جواب دو. تو رب نے خود ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے اس نبی کی طرف وہی فرمائی، انہوں نے جواب دیا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ایسے نبیوں کا ذکر آیا ہے کہ ان کی اقوام نے ان پر اعتراضات کیے، اللہ نے ان تانوں کا ذکر بھی کیا، اور نبیوں نے ان منکر قوموں کے تانوں کا جو رد کیا، اللہ نے اس رد کو بھی بیان فرمایا. پورا قرآن گواہ ہے، ہر جگہ نبی کو حکم ہوا کہ وہ منکرین کے تانے کا رد کریں. دفاع نبوت میں خود اللہ نے جواب نہیں دیا. سابقہ کل انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ کی سنت یہی تھی، مگر جب اللہ کے حبیب کی باری آئی، مگر جب اللہ کے نور کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اور آقا کو منکرین و مشرکین مکہ نے تانا دیا، تو قرآن مجید میں ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں فرمایا اے محبوب وہ تمہیں ایسا کہہ رہے ہیں تم ان کو یہ جواب دو، آپ اس کا ایسا رد کرو. بلکہ جب حضور پر تان و تشریح کی گئی تو فرمایا محبوب آپ ایک طرف ہو جائیں، ان کا جواب میں خود دوں گا. ان بدبختوں کے تانوں کا جواب میں دینے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں، بلکہ ان کی خبر میں لوں گا. کفار نے کہا جب حضور سے کہ آپ مجنون ہو معاذ اللہ رب العالمین، تو آقا کی شان کے دفاع اور اس تانے کے رد میں سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. رد وہ کر رہا، تانا وہ دے رہا ہے، حضور کی گستاخی وہ کر رہا ہے، لیکن جب اس گستاخی سے حضور کو تکلیف ہوئی تو رب نے اپنے محبوب کی نعت پڑھی. رب نے بیان فرمایا اے محبوب غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانے مجنون نہیں ہو. کفار نے تانا دیا حضور کاہن ہیں معاذ اللہ. اللہ رب العزت نے حضور کو نہیں فرمایا کہ آپ جواب دیں، بلکہ رب نے خود ارشاد فرمایا ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. کفار و مشرکین میں سے کسی نے قرآن کو جن شیطان کا کلام کہا جو وہ حضور پر القاء کرتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شیطان کا کلام ہے، شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب باواز بلند پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے ایسا کہا تو رب نے جواب عنایت فرمایا. رب نے جواب دیا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. گویا اللہ تعالی ہر جگہ جواب دے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ جواب دینے کی زحمت نہ کریں، ان بدبختوں کے تانوں کا رد میں خود کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عاص بن واہل اس مردود نے معاذ اللہ ابتر ہونے کا تانا دیا کہ یہ منقطع النسل ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائیں گی. ایسا کہا. رب کریم نے اپنے حبیب کی شان میں پوری سورت نازل فرمائی
یہ کہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کا وصال ہو گیا تو اب اس نے تانا دیا کہ ان کی نسل تو ختم ہو گئی. رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے. جنت میں کوثر بھی عطا فرمایا ہے اور آپ کی نسل میں بے انتہا کثرت بھی عطا فرمائی ہے. اور کیا کہا اس نے؟ ابتر. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان شانیک هو الابتر، بس اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اس کے لیے قربانی دیں. میرے مصطفیٰ کو منقطع النسل کہنے والوں، تم اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا مگر میرے مصطفیٰ کی شان، ان کا چرچا، ان کی نسل صبح قیامت تک باقی رہے گی. الغرض الحم سے والناس تک پورے قرآن کریم میں ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں منکر قوم کے کسی طبقے نے یا کسی فرد نے حضور کا انکار کرتے ہوئے تانا دیا ہو اور آقا کو خود اس کا رد کرنے اور دفاع کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو، بلکہ تانا کا رد کرنے کے لیے رب نے خود جواب دیا، خود رد کیا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ شان یکتائی کا اظہار ہے. شان نبوت، شان محبوبیت، شان ولادت، شان نسب طہارت اور آقا کریم کی ذات پاک کے ہر پہلو میں فردیت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ پورے شہر مکہ میں قحط ہو گیا، فصلیں اجڑ گئیں، پانی ختم ہو گیا، سب کچھ سوکھ گیا. لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کیا کریں؟ جناب ابو طالب نے اپنے 8 یا 9 سال کے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کے پاس آئے. کعبے کے ساتھ حضور کی پشت مبارک لگا کر حضور کو کھڑا کر دیا اور زبان حال سے کہنے لگے میرے بھتیجے تو جان یا آسمان والا جانے، تو جان یا آسمان والا جانے، ہم تو بارش کے بغیر بے حال ہو گئے. 8 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قدرت دیکھیے، آپ کی شان کمال دیکھیے کہ اس سے قبل آسمان صاف تھا، مگر جو ہی حضور نے آسمان کی طرف اپنی انگشت مبارکہ کا اشارہ فرمایا، چاروں اطراف سے بادل گھر گئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی اور خشکیاں سبزے میں بدل گئی. حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبی تو ہیں ہی، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. بچپن کی شان کا یہ عالم تھا کہ اگر پاؤں زمین پہ مارتے تو زمین حضور کے تابع ہو جاتی، پانی کے چشمے پھوٹ جاتے. سرکار عمر بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کچھ 9 سال 10 سال کی تھی. ایک سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تھے. اس دوران سفر میں پانی ختم ہو گیا، شدت کی پیاس تھی. جناب ابو طالب پریشان ہو گئے، پیاس کی وجہ سے بیٹھ گئے. عرض کرنے لگے اے میرے بھتیجے، مجھ سے آگے اب چلا نہیں جاتا، اس پیاس نے میری جان ختم سی کر دی، اب جب تک پانی نہ ملے میں آگے سفر نہیں کرتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جناب ابو طالب کی اس حد تک پیاس دیکھی تو پاؤں پتھریلی زمین پر مارا، اپنا پاؤں مبارک پتھریلی زمین پر مارا، اسی وقت پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. پھر میرے آقا نے فرمایا اشرب یا عم، اے چچا جتنا چاہے پانی پی لیجئے. سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی شان رفیع. 8-9 سال کی عمر مبارک ہے، قدم مارنے سے پتھر سے پانی کیسے نکل پڑا؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شیر خارگی کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگڑ دیں
تو پانی کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے، تو اسماعیل کے آقا، حضرت اسماعیل کے پیشوا، حضرت اسماعیل کے داتا، حضرت اسماعیل کے امام محمد الرسول اللہ کے قدموں کی برکت سے پانی کا چشمہ کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ بارگاہ حبیب خدا ہے۔ تمام نبیوں کو جو خوبیاں رب نے عطا فرمائی تھیں، وہ تمام خوبیاں، تمام کمالات، ان تمام کمالات کا جامع ایک ذات کو بنایا، وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل کے قدم مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور یہاں بھی قدم سے جاری ہوا، اور یہ تو میرے آقا کے قدم مبارک ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایک لشکر ہے، کثیر جماعت ہے، ایک جگہ رکے، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، اب معلوم پڑا پانی ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، مشق سب ختم ہو چکے ہیں، پانی ختم، اسٹاک بھی نہیں ہے، پانی نہیں، وضو کرنا ہے، پانی استعمال بھی کرنا ہے، بھرنا بھی ہے، سفر بھی کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا کہ چار ادھر جاؤ، چار ادھر جاؤ، چار ادھر جاؤ، چار ادھر جاؤ، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ کتنا پانی ہے؟ کہا حضور ایک کٹورا پانی کا لاؤ۔ میرے آقا نے اس ایک کٹورا میں جو پانی شریف تھا، سبحان اللہ، اس میں حضور نے اپنا دستے مبارک ڈال دیا، دستے مبارک ڈال دیا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ 1400 صحابہ تھے، سب نے پانی پیا، پانی بھر بھی لیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ اللہ سبحان اللہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، سبحان اللہ۔ کیا میرے حضور کی شان! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی خوبیاں، کتنے کمالات، کتنے فضل عطا فرمائے اور دنیا میں مبعوث فرمایا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں رب کا کرم ہے کہ رب نے ہمیں نبی کا بھی وفادار بنایا، نبی کے صحابہ کا بھی غلام بنایا، نبی کی اہل بیت کا بھی غلام بنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے یا تو ان کے مقدس خانوادے اور قبیلے کے لوگ ہیں، گھرانے کے لوگ ہیں، یا وہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صحابیت یہ ایمان والوں کا بہت ہی عظیم درجہ ہے۔ آدمی اپنی کوشش سے تقوی، طہارت، پرہیزگاری یا مسلسل عبادت و ریاضت سے بلند مقام تو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بھی بن سکتا ہے، لیکن صحابیت یہ وہ مقام ہے جو عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ اسی خوش نصیب کو عطا فرماتا ہے جس نے ایمان کے ساتھ سرور کائنات کی زیارت کی ہو، اور اس مبارک زیارت کی برکتیں لے کر ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ اسے بھی یاد رکھیں کہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا، کوئی اپنی مرضی سے صحابی، بلکہ اللہ کے انتخاب سے صحابی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو اپنی شان قدرت سے دیکھا
کیا فرماتے ہیں حضور کہ اللہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو اپنی شان قدرت سے دیکھا. جو دل انسانوں میں سب سے اچھے، سب سے ستھرے، سب سے پیارے لگے، ان ستھرے دل والوں کو میری غلامی کے لیے چن لیا. سبحان اللہ. پھر حضور علیہ السلام کا ان پر ایسا کرم ہوا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میرے غلام، میرے صحابہ اچھا جانے، قیامت تک وہی چیز اچھی ہے، اور فرما کہ جسے میرے صحابہ برا جانے، قیامت تک وہ چیز بری ہے. اب جو مقام صحابیت سے مشرف ہوئے، ان میں دو جماعت ہے. ایک فتح مکہ سے پہلے اور ایک فتح مکہ کے بعد. یعنی پہلی جماعت ان خوش نصیب لوگوں کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دامن اسلام میں پناہ لی، حضور کی غلامی سے خود کو مشرف کر کے مقام صحابیت پر رونق افروز ہوئے. اور دوسری وہ جماعت جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور حضور کے جانثاروں میں شامل ہوئے. یہ حق ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. کس کا وعدہ فرمایا؟ اب دیکھیے، مومن ہم بھی ہیں اور مومن صحابہ بھی ہیں. مومن ہم بھی ہیں اور مومن، آواز سے، مومن ہم بھی مومن، صحابہ بھی مومن. اب ہمارے مومن ہونے میں اور صحابی کے مومن ہونے میں فرق ہے. کیا ہے؟ فرق ہے. اب یہ الگ بات ہے کسی رافضی کھٹمل کو وہ فرق نظر نہیں آتا، وہابی کو وہ فرق نظر نہیں آتا. یہ فرق اللہ والوں کو نظر آتا ہے. مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے، یعنی سمجھیے کہ صحابہ نے اللہ کو مانا، صحابہ نے رسول اللہ کو مانا، آخرت کے دن کو مانا، کتابوں کو مانا، فرشتوں کو مانا، اور ہم مومن ہیں، ہم نے بھی ان ساری چیزوں کو مانا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جن چیزوں کو مانا ہم نے ان میں سے کچھ چیزوں کو نہیں مانا ہے، باقی کچھ چیزوں کو مان دیا ہے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. جن چیزوں کو صحابہ نے مانا ان چیزوں کو ہم نے بھی مانا. تو ہم بھی مومن، وہ بھی مومن، لیکن مومن ہونے میں فرق. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا شہودی ہے. کیا ہے؟ آواز سے بولیے، کیا ہے؟ شہودی ہے. یہاں سے سن کر یہاں سے مت نکالنا. صحابہ کرام کی شان میں آج ہر کوئی جو جس کی حیثیت جھاڑو لگانے کی تھی، جھاڑو مارنے کی تھی، پھول لے کر پھول ڈالنے کی، بعد میں پلٹی کرنے کی تھی، وہ قاضی صاحب بن کر، مفتی صاحب بن کر حضور کے صحابہ کی شان میں گالیاں بک رہے ہیں. تو آپ اس پرفتن دور میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کی فضیلت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسے آپ ضرور سمجھیں اور یاد رکھیں اسے کہ حضور علیہ السلام کہ صحابہ اور ہم دونوں مومن، ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں فرق کیا ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں صحابہ کا ایمان شہودی ہے اور ہمارا ایمان غیر شہودی. حضور کی صحبت کی وجہ سے ان کا ایمان شہودی ہے، ہمارا ایمان شہودی نہیں. ایمان ان کا بھی، ایمان ہمارا بھی. جس پر وہ ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع النور شریف کو ہر صحابی خوشی مناتے تھے، ہم بھی خوشی مناتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ اس وقت ابو جہل پریشان ہوا تھا، شیطان پریشان ہوا تھا، اس کے بچے آج بھی پریشان ہوتے ہیں. 1446واں سال چل رہا ہے. ابھی محرم کے بعد سفر آئے گا تو پریشانی تھوڑی سی بڑھے گی، وہاں بھی تھوڑا پریشان ہوگا، تھوڑا پریشان ہونا شروع. کیوں؟ اعلی حضرت کا مہینہ، اعلی حضرت کا مہینہ،
ابھی اعلیٰ حضرت کے مہینے میں بتایا جائے گا کہ میلاد کیسے مناؤ، جلوس کیسے نکالو، حضور کی نعت کیسے پڑھو، حضور کی میلاد کیسے بیان کرو. پھر ربیع النور کا چاند جیسے نظر آیا محفل میلاد النبی کی دھومیں سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کے نسبت سے سفر کا چاند بھی بڑا باکرامت ہے. پہلے لوگ بڑا منحوس سمجھتے تھے، ہم لوگ بولتے ہیں منحوس نہیں ہے، یہ منحوسوں کو دکھانے والا مہینہ ہے. کہ اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے، اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے. اعلیٰ حضرت بتاتے بتاتے گئے کہ دیکھو میں کیسے جا رہا ہوں، کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو تم بھی اسی انداز میں زندگی گزارنا کہ اگر جاننا تو محمد الرسول اللہ کو جاننا، ماننا تو محمد الرسول اللہ کو ماننا، ان کے علاوہ کسی کو ماننا. سبحان اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. سفر المظفر کا مہینہ، اعلیٰ حضرت کا مہینہ، محرم شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس ماہ محرم کے صدقے میں اللہ ربیع النور کی بہاریں عطا فرمائے. دیکھیے اب ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اے بعد والو جو تم صحابی نہیں بن سکے. دیکھیے صحابی کا مرتبہ، ان کی فضیلت سمجھیے کہ کتنا بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے. میں ابھی صحابہ کرام میں جو افضل ہیں، ان میں جو افضل ہیں، ان میں جو افضل ہیں، اور جو سب سے افضل ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف ابھی صحابہ کی بات کر رہا ہوں، پوری جماعت کی. وہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ابن ماجہ میں کہ بعد والو جو تم صحابی نہیں بن سکے، اگر تم میں سے ایک شخص نمازی بنا، حاجی بنا، روزے رکھے، جہاد کیا، دن رات ہر لمحہ رب کو یاد کیا، 70 سال 80 سال 100 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو گیا اسی حال میں، فرمایا گیا تمہاری یہ ساری عمر کی نیکیاں ان تمام صحابہ میں سے کسی ایک کی، ایک گھڑی کی، ایک لمحے کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. سوچنے کا مقام ہے. صحابہ کرام نے، صحابہ کرام کو حضور کی صحبت کے فیض سے رب نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. وہ صحابہ سوچئے، وہ صحابہ جب جہاد کریں تو اس وقت ان پر جو نور کی برسات ہو وہ الگ بات. وہ صحابہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو اور رخ والضحیٰ کا دیدار کریں تو اس وقت جو ان کو عروج حاصل ہو رہا ہو اس معراج کی الگ بات. وہ صحابہ جب امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہو تو وہ الگ انوار و تجلیات کے سائے میں، ارے وہ صرف سو جائیں، وہ صرف سو جائیں. اور ان میں سے ابو بکر کی صدیق، حضرت ابو بکر کی تخصیص نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیند حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، نہیں، تخصیص نہیں. یعنی کوئی آخری صف کے آخری کوئی صحابی ہیں، اگر وہ ایک لمحہ سوئیں، رات بھر کی نیند نہیں، اس نیند کا ایک لمحہ اس کے برابر کسی غوث کی، کسی خواجہ کی، کسی داتا کی زندگی بھر کی عمر مقابلہ نہیں کر سکتی. سوچئے غوث اعظم کی کرامت میں کسی کو شک ہے؟ آواز سے. غوث اعظم کی کرامت میں کسی کو شک؟ ان کی ذات میں کسی کو شک؟ غریب نواز کی ذات کتنی ستھری ہے، ستھری ہونے میں کسی کو شک؟ جب غریب نواز کی ذات میں کسی کو شک نہیں، غوث اعظم کی ذات میں کسی کو شک نہیں، مخدوم سمنا، صابر کلیر، سرکار غازی، بابا بہاؤدین، بابا مخدوم، ان کی ذات میں، ان کی کرامت میں، ان کی عظمت میں کوئی شک نہیں کر سکتا. تو وہ صحابہ جنہوں نے لمحہ لمحہ امام الانبیاء کے چہرے کی زیارت کی ہو، ان کی عظمت میں کوئی شک کرے گا؟
شک وہی کرے گا جو وہابی ہوگا، شک وہی کرے گا جو کھٹمل ہو، شک وہی کرے گا جس میں کوئی نہ کوئی شک ہوگا، جس میں کوئی نہ کوئی شک ہوگا۔ ہم سنی کی بات کر رہے ہیں، وہ صحابہ اللہ اکبر کہ جن کی نیند کا، ایک لمحے کی نیند کا یہ عالم ہے کہ حضرت اویس قرنی جو خیر التابعین ہیں، ان کی زندگی بھر کی عبادت اس صحابی کی نیند کے، ایک لمحہ نیند کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جو امیر معاویہ کاتب وحی الہی ہو، جن کے لیے حضور نے ہدایت کی دعا کی ہو، ان کی عظمت میں کسی کو شک، کسی سنی کو شک، کسی چشتی کو شک، کسی قادری کو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شک کرے اور اپنے آپ کو چشتی کہے تو اس کے چشتی ہونے میں شک ہے، لیکن صحابی کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے۔ کوئی حنفی کہے اور 1.5 فٹ کا بلا لگائے اسٹیل والا اہل بیت کے نام کا یا کسی ایک بزرگ کے نام کا، اور اس کے بعد کسی صحابی کی شان میں تبرہ کرے، تو اس شان میں تبرہ کرنے سے اس صحابی کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ رب نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یعنی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام جماعت صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ بھلائی سے مراد جنت، بھلائی سے مراد جنت۔ یہ پھول گلی ہے، 4 یار اسٹریٹ ہے، اس لیے جگتے رہو، کیوں؟ سونے والوں جاگتے رہیو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں چوروں کی رکھوالی ہے، اس لیے ایک دم جاگ کر رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے بارے میں فرمائے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سب سے راضی، اللہ صحابہ سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، امام حسن سے، امام حسین سے، ابو ہریرہ سے، سیدنا حمزہ سے، سرکار سیدنا معاویہ سے، ابو سفیان سے، حضرت ہندا سے، حضرت وحشی سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی جنت پکی ہے، اس کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو یہ جانتے ہوئے بھی پرانی کہانیاں، وہ تاریخ کی کتاب تجوید کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں بول رہا ہوں، بسم اللہ ایسا بولتے گا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ قرآن شریف عربی میں پڑھ رہا ہے کہ اردو میں پڑھ رہا، کہ فارسی میں پڑھ رہا، کہ عبرانی میں پڑھ رہا، کہ تبرانی میں پڑھ رہا کس زبان میں؟ اس زبان میں پڑھنے والے یہ خبیث صحابہ کی شان میں بھوکتے ہیں۔ ہاں، وہ صحابہ جن کو رب نے اپنی رضا کی سند دے دی کہ یہ وہ جماعت ہے جن سے میں راضی ہو گیا، صحابہ سے اللہ راضی، اور دوسری سند بھی عطا فرمائی وَرَضُوا عَنْهُ، یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی، یہ صحابہ بھی اللہ صحابہ سے قرآن شریف کی مانو گے کہ تاریخ کی کتاب کی مانو گے؟ آواز سے کس کی مانو گے؟ عالم کی بات مانو گے یا ظالم کی بات مانو گے؟ صبح بولتا ہے، صبح فجر ایک نظر 26 اللہ، چلر ادھر، نوٹ ادھر، سب ادھر، غریبوں سے لوٹنے والے، جن کے پاس ادب نہیں، جن کے پاس تمیز نہیں، جن کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، وہ حضور کے صحابہ کی شان میں بھوکتے ہیں۔
وہ بھوگ کر صحابہ کا تو کچھ نہیں بگاڑتے، صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا پتہ ضرور دیتے کہ ہم وہیں والے ہیں۔ کہاں والے ہیں؟ کربلا والے۔ کربلا والے دو ہیں نا، حسین بھی ہیں یزید بھی ہے، تو ہم سنی رضوی چشتی قادری برکاتی صحابہ والے اہل بیت والے حسینی ہیں۔ کیا ہیں؟ اور یہ یزید، یہ جو کربلا والا ہے اور آج جو صحابہ کو گالی بکتا ہے، یہ سب یزید والا ہے۔ یہ کون والا ہے؟ ہم الحمدللہ کون والے ہیں؟ ہم حسین والے۔ ہم سبحان اللہ، تیرگی مٹاتے ہیں۔ کیا ہے وہ شعر؟ دو شعر پڑھ لیا کیا ہے؟ سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے۔ جب امام علی مقام کا نام آ گیا، ذکر ہو گیا، تو کچھ اشعار پڑھ لیے تاکہ ان اشعار کے ساتھ میں حسین پاک کی محبتوں کے ساتھ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ ہو جائے۔ درود پاک پڑھیے، مل کر جھوم کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حبیب اللہ، تیرگی مٹاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، تیرگی مٹاتے ہیں ہم حسین والے، تیرگی مٹاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، نعت گنگناتے ہیں ہم حسین والے ہیں، نعت گنگناتے ہیں ہم حسین والے ہیں، مصطفیٰ کے پیاروں سے دین کے ستاروں سے، دین کے ستاروں سے، مصطفیٰ کے پیاروں سے دین کے ستاروں سے، دل کو جگمگاتے ہیں، دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں۔ عقیدے کا شعر، سنیوں کا عقیدہ، چشتیوں کا عقیدہ، قادریوں کا عقیدہ، حنفیوں کا عقیدہ، یعنی اعلیٰ حضرت والوں کا عقیدہ۔ ہم ابو بکر صدیق اور عمر علی عثمان، ہم ابو بکر صدیق اور عمر علی عثمان، سب پہ جان لٹاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، سب پہ جان لٹاتے ہیں ہم حسین والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیٹ کر نہیں سینہ، سینہ تان کر غلام ان کے، پیٹ کر نہیں سینہ تان کر غلام
نعرہ یہ لگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں۔ مل سراج ملت سے یہ حسین اعظم کا، مل سراج ملت سے یہ حسین اعظم کا راستہ دکھاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں ہم حسین والے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، سنیوں کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کل صحابہ کا حسین، یا حسین یا حسین، رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا نور اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیک وسلم۔